اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدہم، وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے میرے رب بے شک، اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو، کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ دوسرے مکتب فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے، آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں، اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والی، مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہیں، وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے۔ آپ اسے ایصال ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔